أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہا ہوں سورہ یونس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ میں نے ایک اسلامی پاکستان نام سے ایک گروپ بنایا ہے، اس لیے کہ جن کو اسلام کے ساتھ محبت ہے، اسلام کے ساتھ لگاؤ ہے، دینی باتیں سننے کا شوق ہے، یا اپنی دینی علم، اپنی دینی باتیں اگر وہ شیئر کرنا چاہیں تو اس میں کریں۔ پر مجھے اس میں بہت سارے دوستوں کے نام اس میں شیئر کیے گئے تھے، پر بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے اہل علم والے، لیکن ان کو یہ دین کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ایسے جو دین کے بارے میں بظاہر تو لگاؤ رکھنے والے نظر آتے ہیں، لیکن دین کی باتوں والا چینل کو میں سے لیفٹ ہو رہے ہیں، خود کو نکال رہے ہیں۔ چلو، یہ ان کا ایمان ہے، ان کے اپنی باتیں ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، سبسکرائب بھی ضرور کریں، کمنٹس دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سورہ یونس ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 10واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 51 سورہ ہے۔ یہ سورہ رسول خدا کو نبوت ملنے کے ابتدائی دنوں میں نزول ہوئی تھی۔ اصل میں اس سورہ کے 98 آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ یونس کے نام سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے یونس کے نام سے منسوب پر سعید ابن حبیب اور دیگر مفسرین قوم یونس نینوا اور موصل کے علاقے میں رہتے تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم میں 33 سال تک دین کی تبلیغ کرتا رہا، قوم کو اللہ کی راہ میں چلنے کے بارے میں اور دین حق پہ چلنے کے بارے میں تبلیغ کرتا رہا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے اس 33 سالہ دور میں صرف 2 ہی ان کے ساتھ نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام تھا روبیل، اور دوسرے کا نام تھا تنو خان، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتا تھا۔ قوم یونس نے حضرت یونس علیہ السلام کو قتل کرنے اور طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام خداوند کریم کی خدمت میں عرض کی کہ اے میرے مولا، میں نے تو ان کو سمجھانے کی بہت بڑی کوشش کی، لیکن یہ قوم میری سمجھنے والی نہیں ہے، لہٰذا ان پر آپ اپنا عذاب نازل کریں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ عذاب الہی کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور اللہ پاک سے حکم آیا کہ 15 شوال بدھ کو بروز طلوع آفتاب کے وقت ان پر اپنا عذاب میں نازل کروں گا، آپ اپنی قوم کو یہ بتا دے۔ یونس علیہ السلام یہ اطلاع دے کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ روبیل ایک بلند مقام پر چڑھ کر لوگوں کو اس عذاب الہی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور کہا کہ شوال کا مہینہ ہے، اس میں آپ کے اوپر عذاب آنے والا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اللہ کے در حضور توبہ کریں، تائب کریں اور خدا کی وحدانیت کو قبول کریں۔ فی الحال تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ 15 شوال بدھ کا دن سورج طلوع ہوا، طوفانی تیز ہواؤں شروع ہو گئیں، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ خداوند کریم سے لوگ گڑ گڑا کر معافیا مانگنا شروع کی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ رحم و رحمین ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، سچار ہے، اس کو ان لوگوں پہ رحم آ گیا اور معافی قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ آیت نمبر 7 میں ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب جو اس جہان میں دنیا دولت سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے۔ اس لوگوں کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسے کفار کا ہوتا ہے۔
آیت نمبر 9 اور 10 میں جنت میں وہ داخل ہو سکتا ہے جو تسبیح کرے، خداوند کریم کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور اسے جنت ملے گی۔ آیت نمبر 14 میں ہے کہ انسان کی عادت کے بارے میں ذکر ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والے انسان نفسیاتی اختیار سے ذلیل ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے احسانات کو فراموش کا کوئی امکان ہی نہیں۔ آیت نمبر 15 سے 17 یہ آیت بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے قرآن میں ہمارے بتوں کے بارے میں ہے کہ یا تو دوسرا قرآن لائیں یا اس میں ایسی بات ہو جو ہمارے بتوں کے بارے میں نہ ہو۔ حضور پاک نے جواب دیا کہ میں 40 سال آپ کے درمیان رہا ہوں، نہ تو میں نے کسی سے تعلیم حاصل کی ہے، نہ میں کسی سے فراڈ کیا ہے، نہ دھوکہ کیا ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا یہ جو قرآن پاک ہے خداوند کریم کی زبان ہے، وہاں سے نازل ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 20 لوگوں کی طرف سے معجزے دکھانے کا کہا جاتا تھا، لیکن خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہو ان پر عذاب یا نازل نہیں ہو سکتا۔ کافرین دین اسلام قبول کرنے کے لیے شرط پر ہیں تو آخرت میں یہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے، لیکن اگر کافر دین اسلام قبول کرنے کے لیے معجزے طلب نہ کریں اور اپنے دین پر رہیں تو اس صورت میں عذاب الہی سے بچنے کی امید باقی رہتی ہے۔ آیت نمبر 21 میں خداوند کریم نے دنیا کے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ انسان کشتی میں جا رہا ہے، اچانک طوفان آئے، اس کشتی کو موجیں لپیٹ میں لے لے تو اس وقت انسان اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کرتا ہے کہ اس مصیبت سے بچ جائیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو مکمل طور پر فراموش کر دیتے ہیں۔ کاش انسان ان مثالوں سے عبرت حاصل کرتا۔ آیت نمبر 27 میں کے مطابق برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہی ملے گا۔ اگر یہ برائی شرک کی صورت میں ہو تو کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکے گا، جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت نمبر 35 میں ہے کہ کیا ہدایت ان سے لی جائے جو خود ہدایت کے محتاج ہوں، لہٰذا ہدایت کے محتاج سے ہدایت نہیں لی جا سکتی ہے۔ جو خود محتاج ہوں دوسروں کے، وہ کیا ہدایت دے سکتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف رہبری کا حق صرف ان کو ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر بھیجی گئی ہیں۔ آیت نمبر 37 اور 38 میں خداوند کریم مشرکین کے اس اعتراض کو رد کیا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اپنے مددگار کو بلاؤ اور اس سے سورہ کے برابر کوئی ایک سورہ لاؤ۔ آیت نمبر 46 اور 53 میں ہے کہ مشرکین اور منافقین پر عذاب الہی آ کے رہے گا، چاہے رسول خدا کے ٹائم یا اس کے بعد۔ عذاب کے دوران ان کے توبہ کوئی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے ایمان والوں کو ہمیشہ خداوند کریم کی بارگاہ میں تیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنی طرف شریعت میں دخل اندازی کرنے کا منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ مذہبی جنونی انتہا پسند گروہ جو اس خون بہانے کو حلال قرار دیا ہے، اس بہانے کو خدا نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں کسی بھی بے گناہ کے خون کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 46 میں لفظ بشرا استعمال ہوا ہے۔ بشرا خوشخبری کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کے لحاظ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ زندگی کے آخری لمحات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین سے مشروط ہوتے ہیں۔ یہ کائنات کے عظیم ترین بشارت ہے۔ کتاب دیوان حضرت علی علیہ السلام میں موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی حارث ہمدانی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے حارث،
ہر مرنے والا چاہے وہ مومن ہو یا منافق مرتے وقت مجھے اپنے سامنے پائے گا، وہ مجھے پہچانے گا، میں اسے پہچانوں گا۔ آیت نمبر 68 میں اپنے ہاں بیٹے کا تصور کو رد کرتا ہے۔ میں کل کائنات کا مالک ہوں، اگر میرے ہاں اور انسان کے ہاں بیٹا ہو تو دونوں میں یعنی خدا اور انسان میں کیا فرق ہے۔ آیت نمبر 78 میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو دین الہی کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر جو ہمارے آباؤں داداؤں کا تھا اور آپ کے دین پر آ جائیں۔ دوسری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے بیان کی گئی ہے، جب کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پاگل، کبھی جادوگر، کبھی شاعر اور کبھی قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، اللہ پاک اس مفہوم کے دیگر آیت نازل کی اور اپنے رسول کو بتائے کہ اللہ کی مدد نصرت پر یقین رکھو تو تمام پیغام عام ہوگا، تمہارے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 90 میں ہے کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو خداوند کریم کو پکار کر کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی وحدانیت پہ یقین کرتا ہوں اور خداوند کریم میں آپ کے سے التجا ہے کہ مجھے معاف کرو۔ اللہ پاک نے فرعون کی التجا قبول نہیں کی اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ در حقیقت ظالم کی پشیمانی مظلوم کی فتح کی نشانی بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 92 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا نیل پار کر گیا اور فرعون غرق ہو گیا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے جسم کو میں بچاتا ہوں، اور فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریا نیل کے قریب طبیعہ کے قریب ملا اور وہاں سے قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھا گیا۔ اس کا سر اور گردن کھلا ہوا ہے، باقی جسم کو کپڑے سے ڈھکا ہے۔ واضح ہے کہ جو بھی انسان نبی کریم کا خاتمہ یا ان کے پیغام کی بربادی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ خود برباد ہو جائے گا۔ آیت نمبر 98 میں حضرت یونس اپنی قوم کو مسلسل تبلیغ کرنے کے باوجود قوم راہ راست پر نہ آئی تو ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا، کشتی دریا میں ڈوبنے لگی تو کہا گیا کہ ایک آدمی دریا میں چھلانگ لگائے تو باقی لوگ بچ سکتے ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، حضرت یونس کو دریا میں پھینکا گیا، ایک مچھلی نگل گئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں خداوند کریم سے نجات کی دعا مانگی، دعا قبول ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام نے نجات پائی۔ آیت نمبر 99 میں ہے کہ اللہ چاہتا تو تمام لوگ دین پر عمل پیرا ہو جاتے، لیکن اللہ پاک کو زبردستی والا اسلام قبول کرنے والے پسند نہیں، اس لیے ایمان لانے پر کسی بندے کو مجبور نہیں کرتا۔ آیت نمبر 105 سے 109 میں اللہ پاک اپنے نبی کریم کو کہا ہے کہ اے میرے نبی، کسی کی پرواہ کیے بغیر واحد الہ کی پیروی کرو، جو حکم خدا کا آئے گا اس پر عمل کرو اور تمام مشکلات کا سامنا صبر سے کرو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا اور دین حق کا بول بالا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس سورہ کا 2 یا 3 ماہ میں ایک مرتبہ تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا، یعنی کہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کے حضرت یونس علیہ السلام کے تمام امت کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی کو سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔